على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وَإِذَا اور جب فعلوا فاحشة وہ برائی کرتے ہیں یا بے حیائی کرتے ہیں قالوا تو وہ کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا واللہ امرنا بها اور اللہ رب العالمین کا بھی یہی ہمیں حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قل کہہ دیجئے اے پیغمبر ان اللہ لا یأمر بالفحشاء کہ اللہ رب العالمین بے حیائی کا حکم نہیں دیتا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون کہ تم وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو علی اللہ رب العالمین پر۔ اس آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے جو عقائد بد تھے ان کی تردید کی ہے اور ان کی سخت مذمت کی ہے۔ پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام نے دعوت دی کہ اسلام لے آؤ، میرے اوپر ایمان لے آؤ، ایک رب کو رب مانو اور اس کی عبادت کرو، دیگر جتنے بھی ادیان ہیں اسے چھوڑ دو۔ اب قیامت تک جو دین چلے گا، جو پیغام چلے گا وہ یہی دین اسلام ہوگا۔ اس پر مشرکین مکہ نے جو جواب دیا اس جواب کو اللہ رب العالمین نے اس قرآن پاک کے اندر نقل کیا ہے اور مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ آپ بھی جہالت کے اندر کہیں یہ باتیں نہ کرو۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً جب وہ بے حیائی اور برائی کرتے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو دین اسلام کو چھوڑ کر کے اپنا دین منتخب کر رکھا تھا اور باطل جو طریقے تھے ان کو ایجاد کر رکھا تھا، جیسا کہ بیت اللہ جو ہے اللہ رب العالمین کا گھر، اتنا عظیم گھر، اس کے اندر مرد اور عورتیں ننگا طواف کیا کرتی تھی۔ اس کی وجہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو کپڑے پہنتے ہیں اس کے اندر ہم گناہ کرتے ہیں اور ان گناہ والے کپڑوں کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کیسا جائیں۔ اس وجہ سے وہ بیت اللہ کا ننگا طواف کیا کرتے تھے، اور بھی دیگر بے شمار معاملات جن کے اوپر وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا کہ ہمارے باپ دادا بے وقوف تھے، جاہل تھے، پاگل تھے، لہذا جس دین پر وہ تھے ہم اسی دین پر ہیں، ان کو بھی اللہ رب العالمین کا کوئی نہ کوئی حکم ہوگا، اس وجہ سے وہ اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا اس پر تھے، یہ کوئی علمی دلیل نہیں ہے۔ تم دوسری بات کہتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں یہی حکم دیا، تو اس کی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے اور یہ تم جہالت میں بات کرتے ہو۔ آگے رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی بے حیائی اور برائی اور عریانی کا حکم نہیں دیتا۔ فرمایا کہ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون کیا تم لا علمی کے اندر اللہ رب العالمین پر وہ بات کہتے ہو تو تم خود بھی نہیں جانتے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ رب العالمین نے جو اپنے ساتھ شرک ہے اسے عریانی اور بے حیائی کہا ہے، اور اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر چل رہے ہیں وہ لوگ غلط ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہے کہ فلاں جو ہمارا مذہب پرستی یا امام پرستی یا پھر اولیاء پرستی، اس کے اوپر ہم جو انحصار ہے ہمارے دین کا، تو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ یہ جو چیز تھی یہودیت میں بھی یہی تھی کہ یہودیت کو کیوں نہیں چھوڑنا چاہتے تھے کہ وہ ہم یہودی، ہم جناب موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے، لہذا وہ کام سارے اپنی خواہشات کے مطابق کرتے تھے، صرف ایک لیبل، ایک ٹھپا لگایا ہوتا ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر چلنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تو یہی تھی کہ ایک نبی آخری آئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم سب نے مل کر کے اس کی اتباع اور پیروی کرنے ہیں، اور آپ علیہ السلام کو یہ اچھی طریقے جانتے اور پہچانتے تھے۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو عیسائی ہے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے جناب ہم عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو نہیں چھوڑتے، اور پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی کہ ایک نبی آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے جو آخری انبیاء ہوگا، وہ خاتم الانبیاء ہوگا، اس پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، ہم سب نے مل کر کے اس کی اتباع اور پیروی کرنی ہے۔ یہ باتیں ان کتابوں کے اندر موجود تھی، لکھی ہوئی تھی۔
اللہ رب العالمین فرماتے کہ یہ استری کے جانتے تھے، جس طریقے اپنے اولادوں کو جانتے، لیکن پھر انہوں نے کیوں انکار کر دیا؟ اس وجہ سے کہ یہ اپنی خواہشات کو ماننے والے تھے۔ اور مشرکین مکہ کا بھی یہی معاملہ تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ دیں، لیکن وہ اس وجہ سے پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری اور اتباع نہیں کیا کرتے تھے کہ اگر ہم پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو جو ہمارے بڑے بڑے نام ہیں، ہم بڑے بڑے سردار ہیں، ہمارے لوگ باتیں کیا کرتے ہیں، پھر تو ہم یہ ختم ہو جائے گی، پھر تو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی پڑے گی۔ لیکن جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں گے پھر ہمارا نام تھوڑی رہے گا۔ لہذا اس انا اور حسد اور بغض کی وجہ سے یہود و نصارہ نے بھی اور مشرکین مکہ نے بھی انکار کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم بھی حق جاننے کے باوجود، حق کو پہچاننے کے باوجود، حق کا علم ہونے کے باوجود، کیونکہ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا یا ہمارے بزرگ اس کی اجازت نہیں دیتے، لہذا ہمارا کلچر یہ نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کا جو دین ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس حق بات پہنچائے تو پھر تمہیں تمہارا مذہب، تمہارے دین، تمہاری خواہشات، تمہاری عقل اجازت دے یا نہ دے، پھر ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی ابتدا کرتے پڑھتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، پہلے ہم اس بات کی گواہی دیتے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ ایسی کتاب ہے جو ہدایت ہے متقین کے لیے، اور فرمایا کہ غیب پر ایمان لے کر کیا تھا۔ غیب کیا چیز ہے؟ جو چیز ہم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کا حکم سنا ہے، پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کو نہیں دیکھا لیکن ان کا حکم سنا ہے۔ جب ان کا حکم صحیح سند سے ہمارے پاس آ جائے تو پھر ہماری عقل کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہمارے لیے معنی رکھتا ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔